अस्सलाम वालेकुम जी। अब तक की इतला के मुताबिक इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब से दूसरा तहकीकाती सेशन चल चुका है। इंटेरोगेशन हो चुकी है। इंटेरोगेशन वैसे मुल्ज़मों से होती है और वो मुल्ज़म हैं, किस केस में है इसकी पूरी तफसीलात हैं। आपने मज़े की बातें सुननी है, हमारे साथ रहना है। और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं उनसे साइफ़र के केस का सेकंड सेशन हुआ है और सेकंड सेशन में भी उन्होंने वही बातें तकरीबन थोड़ी सी कतबरीद के साथ और थोड़े से इजाफों और शोशों के साथ उन्होंने फिर उन सवालों के जवाब दिए। अब केस क्या है, मैं पहले केस सुन लीजिए। केस ये है कि एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट था। आपने वो डॉक्यूमेंट जो था वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे परेड ग्राउंड में अपनी पार्टी के जो उस वक्त हुक्मरान थी उसके जलसे में स्टेज पे खड़े होके लहराया और कहा कि ये एक साइफर आया है। साइफर गलत है दुरुस्त है, इस बहस में जाए बगैर इन्हों गल तो साइड ते कर दे, गलत होएगा या दुरुस्त होगा जो भी होगा, लेकिन सीक्रेट डॉक्यूमेंट था। आपने वो लहराया तो वो साइफर जो है वो कहाँ है, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, आपको ये इल्म था कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसको पब्लिक नहीं किया जाना, लेकिन आपने पब्लिक कर दिया। तो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी वल्द इकरामुल्लाह नियाज़ी, ये बताइए कि क्या आपके इल्म में था? ये है जी दो पॉइंट, क्योंकि अगर इसमें हाँ कहें तो फिर भी फंसते, अगर वो ना कहें तो फिर भी फंसते। FIA को ये साइफर का जो मुकदमा है ये भिजवाया गया है कि साइफर आया, बिल्कुल आया जी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है या कमेटी जो भी है उसके अंदर ये पेश हुआ, बिल्कुल पेश हुआ। इनको डिमार्श करना कि जनाब उन्होंने हमारे बारे में इस तरह की बातें की हैं तो उसके जवाब के अंदर बातें की जाए। ये बात आप जहन में रखिएगा कि वो साइफर जो है वो बैंकमैन फ्राइड जो है, सैम बैंकमैन फ्राइड, जो अमेरिका की तारीख के अंदर सबसे बड़ा क्रिप्टो का फ्रॉड करता हुआ पकड़ा गया, इस वक्त जेल में है। उसने जब अपनी क्रिप्टो की एम्पायर खड़ी की तो उसने इंटरसेप्टर के नाम से एक न्यूज़ वेबसाइट भी लॉन्च की। वो इंटरसेप्टर के नाम से जो न्यूज़ वेबसाइट है वो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की हमायत कर रही है खुला के, ठीक है। और वो क्यों कर रही है? माया से मिले माया कर लंबे हाथ, यानी इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी उनका क्लाइंट था ना जी। क्रिप्टो के ज़रिए पैसे इधर से उधर भिजवाने, जब आपका क्लाइंट मुश्किल में हो तो इतनी कर्टसी तो दिखा दिया करता है ना दुकानदार। अगर उसका ग्राहक मुश्किल में हो तो वो उधार दे दिया करता है दुकानदार जो होता है, क्योंकि उसे पता होता है मेरा परमानेंट ग्राहक है। तो सैम बैंकमैन फ्राइड की फाइनेंस्ड और लॉन्च करदा वेबसाइट interceptor.com ने जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब का ये साइफर छाप दिया है। इस साइफर के 1400 अल्फाज हैं, 1400 कुछ अल्फाज हैं, और इन 1400 कुछ अल्फाज के अंदर अनवर मजीद या क्या नाम था उनका, जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे और ये हालिया माजी तक वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। वैसे बाय द वे साइफर का इशू उस दिन खोला गया है जिस दिन जनाब वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी साहब रिटायर हुए। तो ज़ाहिर है वो नहीं सामने आने दे रहे होंगे ना, मज़ाहमत कर रहे होंगे। तो बहरहाल वो जो साइफर छप गया है इंटरसेप्टर के अंदर, interceptor.com एक न्यूज़ वेबसाइट है। इसके अलावा कोई बड़ी स्टोरी उनके क्रेडिट के ऊपर अब तक नहीं है, लेकिन ये एक खबर उन्होंने छाप दी। तो अब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी से पूछा जा रहा है कि ये जो साइफर जो दुरुस्त था या गलत था, ये हमारा इशू नहीं है, ये आपके पास आया था। तो पहले तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास आया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज़म ख़ान ने FIA के सामने पेश होके ये बयान दे दिया था और दे दिया हुआ है वादा माफ़ुआ के तौर पे कि मैंने ये साइफर जो मुझे दफ्तर ख़ारजा से भिजवाया था जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वो मैंने इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी को बनी गाला भिजवा दिया था, ठीक है। अब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने पहले तो कहा कि जनाब ये जो है ये साइफर तो गुम गया जी,
گمانا جو ہے وہ پھر ایک جرم ہے، اس کی بھی سزا ہے اور اتنی ہی سزا ہے جتنی اس کو پبلک کرنے کی. لیکن جب انہیں جا کے کسی نے بتایا ہوگا کہ بھائی جان آپ تو مان گئے، جرم مان گئے ہیں، تو اب جو دوسری ان کے ساتھ مل کے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور پھر ان سے سوال پوچھے گئے ہیں، تو انہوں نے ایک اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ چھوڑا ہے، ایک اور چھوڑ دی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سائفر جو تھا یہ تو فیض حمید کی سازش تھی جو اس نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ مل کے کی تھی. تو پھر یاد کیجئے خاکسار کا وہ کہنا کہ ہر وہ ہاتھ جس نے اسے کھلایا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، اس ہاتھ پہ دندی ضرور وڈے گا، چک ضرور وڈے گا یہ. ٹھیک ہے، تو اب فیض حمید صاحب کا نام بھی انہوں نے تھرو کر دیا، جس کے اوپر بعض احباب نے یہ آواز لگا دی کہ فیض حمید صاحب گرفتار ہونے جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال فیض حمید صاحب گرفتار ہونے جا رہے ہیں، لیکن ولاگ کا ریٹنگ لینے میں کیا حرج ہے، تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ فیض حمید صاحب گرفتار ہونے جا رہے ہیں. فیض حمید صاحب ویسے اگر دیکھا جائے تو عملاً وہ پہلے ہی گرفتار ہے نا. فیض صاحب گھر سے نکلیں گے اور یہ ان کے اوپر 2 سال تک پابندی ہوتی ہے. فیض صاحب گھر سے نکلیں گے تو اس کے لیے باقاعدہ اجازت لیں گے ان کو، اگرچہ وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، اجازت ان کو مل ہی جاتی ہے، نہیں روکا جاتا. لیکن اگر انہوں نے کسی دوست کی بیٹی کی شادی کے اندر بھی جانا ہے تو وہ پہلے باقاعدہ لکھ کے انٹیمیٹ کر دیں گے کہ میں فلاں دن فلاں بجے وہاں پہ جاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ وہاں پہ مجھے اس طرح کے اتنے لوگ ملیں گے. وہ ملنے والے لوگوں، اور اگر ان کے ہاں کوئی ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ پھر ملنے والے کی تفصیل اور گفتگو بھی بتانے کے پابند ہیں. ٹھیک ہے، تو فیض حمید صاحب کا نام لے دیا جی انہوں نے، اور لوگ کہتے ہیں گرفتار ہوں گے. میرا نہیں خیال گرفتار ہوں گے. فیض صاحب جو ہے وہ پرائیڈ رہے ہیں ادارے کا، تو پرائیڈ کے کوئی اپنے ہاتھوں تھوڑی اس طرح کرتا ہے آؤ. تو بہرحال جی وہ انہوں نے فیض صاحب کا نام لے دیا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لے دیا ہے. اب شاہ محمود قریشی صاحب کو جب یہ آئینہ جا کے دکھایا جائے گا کہ بھائی جان آپ تو کچھ اور کہہ رہے تھے اور وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، ہائے آپ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو جائے اور وہ بھی بتا دیں، جس طرح کہ جناب پرویز خٹک صاحب کا پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہوا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ 4.25 سال کے اندر جو ہے وہ بہت ساری اس ملک کے اندر تباہی پھر گئی. تو حضور جو 5 سال میں آپ چیف منسٹر کے پی کے رہے ہیں اس وقت بھی کوئی وہاں پہ 350 ڈیم نہیں بن گئے تھے کے پی کے اندر اینی ہاؤ. تو بہرحال جی وہ بتا رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ انہوں نے اس دفعہ نئی درفنتنی چھوڑی ہے کہ یہ تو ان کی سازش تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے تو اس کے نوٹس دیے گئے تھے. پھر پھنس گیا جی. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کے اوپر جو لکھی ہوئی تحریر تھی اس کے نوٹس دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ نے نوٹس جو تھے وہ جلسے میں پبلک کر دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سیکرٹ ڈاکومنٹ کا کانٹینٹ جو تھا وہ پبلک کر دیا. اب دیکھیے عمران خان صاحب کی یہ جو بونگیاں ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہیں، وہ ہمیشہ سے ایسی باتیں کرتے آ رہے ہیں. لیکن پہلے جو قوتیں تھیں، جو فورسز تھیں جو ایگزسٹ کرتی تھیں، وہ ان کو کور کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی. اب بدقسمتی سے وہ فورسز نہیں ہے، تو لہٰذا وہ ہر بیان جو دیتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس میں وہ پھنستے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس تو اس سائفر کے نوٹس تھے جو میں نے ہوا میں لہرایا تھا، کاغذ اس کے اوپر نوٹس لکھے ہوئے تھے، سائفر تو نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے نوٹس آپ نے پبلک کیے ہیں. تو پھر پھنس گئے بھائی، پھر پھنس گئے. بہرحال جی یہ اپنی نظر نوعیت کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں اس میں تو ان کی ضمانت ہو جائے گی، پہلی پیشی کی ضمانت ہے. یہ جو عمر عطا بندیال صاحب نے مداخلت کر کے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی توشہ خانہ کے مس ڈیکلریشن کا جو کیس ہے، توشہ خانہ انکم کے مس ڈیکلریشن کا جو کیس ہے، اس میں اگر ان کی رہائی میں تاخیر ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب بینچ بنا کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے الٹی سیدھی آبزرویشن دینا شروع کر دی ہیں، اور جس کی بنیاد کے اوپر جو تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی تھوڑا سا پھر آ گیا. انہوں نے کہا ہم بھی ہائی کورٹ ہوتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹیولی ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ہم سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی لے کے بیٹھ گیا پھر. تو اب پیر کو فیصلہ تو ہو سکتا ہے کہ آ جائے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو یہ ضمانتی 1 لاکھ کے ضمانتی مچلکے کے اوپر رہا کیا جائے
ویسے اس طرح میں اور عمران خان برابر ہو جائیں گے، میری بھی ضمانت کا رقم 1 لاکھ روپیہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی موٹر سائیکل کا مالک جو ہوگا وہ بھی عمران احمد خان نیازی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ پچھلی دفعہ کی طرح انہیں گھر کے چوکی دار کو یا گھر کے وہ کیا کہتے ہیں بھنگی کو وہاں پہ نہیں بھیجنا پڑے گا کہ وہ جا کے وہاں پہ تو ضمانت دے۔ اپنا کوئی کارکن، کوئی اپنا عاشق اسے کہنا کہ گاڑی کے یا موٹر سائیکل کے کاغذات لے کے چلا جائے اور ضمانت دے دے، لیکن رہائی نہیں ہو پایا، کیونکہ یہ جو سائفر کے اندر وہ 2 انویسٹیگیشن کے دور کے اندر جو 2 سٹیٹمنٹ جاری کر چکے ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کا اسی اگلے کیس کے اندر جیل میں رہنا بہرحال واجب ہو جاتا ہے۔ قانون تو یہی بتاتا ہے، جو اس ریاست کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ تو یہی بتاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جیل سے بلا کے رہا کر کے گڈ ٹو سی کہہ کے، ہیو اے نائس ڈے کہہ کے، ہیو اے گڈ ٹائم کہہ کے، اور اپنی پسند کے گیسٹ ہاؤس میں رکھ کے پھر ان کو اپنی زیر نگرانی ہائی کورٹ سے رہائی دلوا چکی ہوئی ہے پہلے، جب یہ اپنا 9 مئی کو گرفتار ہوئے تھے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اڑتی جاندی مکھی کولوں باندر ٹکر کھو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے وہ افضل ساحر صاحب کا یہ نظم ہے، کس دن پوری سنائیں گے آپ کو۔ بہرحال ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قانون کے مطابق وہ کسی صاحب کے نا الٹی بازو جو تھا وہ مشین میں آ گیا، تو ایسے کر کے انہوں نے ٹانگا ہوا تھا بازو، تو میرے جیسے کسی نے پوچھا کہ میرے جیسے کسی نے ہمدردی کے لیے کہا چلیں اچھا ہو گیا آپ کا الٹا ہاتھ آیا ہے، سیدھے ہاتھ سے آپ کام تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اس عقل مند نے آنکھ سے جواب دیا نہیں آیا تو سیدھا ہاتھ تھا، میں نے سیدھا ہاتھ نکال کے الٹا ہاتھ تو نہ دیا تھا۔ تو عمران احمد خان نیازی صاحب نے سیدھا ہاتھ نکال کے الٹا ہاتھ تن دیا ہے مشین کے اندر، اور آپ نے اور میں نے کچھ نہیں کرنا، بس چپ کر کے دیکھنا ہے۔ وڈی پیپسی دی بوتل تے بڑا چپس دا پیکٹ، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔